السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں اور امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں رؤف کلاسٹر صاحب۔ ناظرین، ٹریفک حادثات ہمارے ہاں تو معمول بنتے جا رہے ہیں۔ کبھی ریس لگاتی گاڑیاں لوگوں کی جان لیتی ہیں اور کبھی ڈرائیورز جلد بازی میں آگے نکلنے کی کوشش میں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور ایسا ہی کل بھی ہوا جب ڈی جی خان سے کراچی جانے والی بس اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 42 افراد جاں بحق ہو گئے اور متعدد افراد زخمی۔ اس ہولناک حادثے کے بعد قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھنے کو ملے۔ آخر ایسے خوفناک حادثوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا اس حادثے کا ذمہ دار بھی انتظامیہ کو ٹھہرایا جائے یا ہماری اپنی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے اچھی خبر یہ ہے کہ سینئر صحافی حامد میر کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، اور اس کے لیے حکومت نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کے لیے سپریم کورٹ کو درخواست بھی جمع کرا دی ہے۔ یقیناً تمام پہلوؤں کو جائزہ لے کر اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو ملزمان ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ آج ہم اس پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ کلاسر صاحب اور قاضی صاحب کی خبریں بھی لیں گے۔ جی قاضی صاحب۔ شازیہ، ایک جمعے کو اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور رپورٹ تو بعد ازاں ہوا، جس میں یہ حیثیت پہ ہے، اور جس میں جو وزیر ہیں سائرہ افضل طارق صاحبہ، وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جتنے کلیمز ہم کرتے ہیں کہ 9 بیماریاں ہیں ویکسین پریونٹیبل جو ہے ہو سکتی، جو بچوں کو ہمیں ویکسین لگانی چاہیے، تو وہ کہتی ہیں وہ تمام خبریں غلط ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ کہ 90% لوگوں کو ہم نے امیونائز کر دیا، یہ غلط بات یہ وزیر موصوف کہہ رہی ہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ 60% ویکسین ضائع ہو جاتی ہے، کرپشن کا فنڈز کو مینج کرنے کا کوئی تو یہ اب اس سے ان سے زیادہ کون معتبر آدمی یا انسان ہو سکتا ہے جو ہمیں یہ بتائے؟ تو واقعی اس کا مطلب ہمارے بچے اتنے غیر محفوظ ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ایک اور آڈٹ رپورٹ آئی ہے اور بڑی دلچسپ، وہ آڈٹ رپورٹ نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ ہے۔ اس کا کام ہے کھاد خریدنا یا امپورٹ بھی کرنا اور پھر ظاہر ہے اس کو مینج کرنا۔ تو اس بارے میں جو ہمارا جو ہمارے آڈیٹر جنرل ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ 2008 اور 2013 میں 700 ملازم جو جہاں رکھے گئے اس میں بے ضابطگیاں کی گئی، اور ان کو رکھنے کے بعد پتا چلا کہ جی ان کی جو ڈگری جعلی ہے، اور پھر انہوں نے کوئی اس میں رولز کو فلاؤٹ کیا۔ یہ 2008-2013 کی رپورٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پھر ایک آخر میں بلوال میں ایک بچے کی کہانی ہے، جیسے ہم کہتے تھے نا کہ زندگی ہمیشہ کمزور کو نشانہ بناتی ہے اور بچے سے زیادہ کمزور کون ہوتا ہے۔ ایک بچہ وہاں ملا ہے، غالباً ابھی ہمارے بلوال کے نمائندے میں بتائیں گے کہ اس کا پیٹ کیوں کٹا ہوا ہے، کہ اس کا گردہ کسی نے نکال لیا یا کیا ہے۔ ایک بڑی تکلیف دہ کہانی، تو مگر ہم شیئر اس لیے کریں گے شاید اس کے والدین کا پتہ چل جائے اور یا یہ واقعات آئندہ ہونے سے بچ جائیں، اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، کلاسر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جی کلاسر صاحب، آپ کیا شیئر کریں گے آج؟ جی شازیہ، آج ایک ہی سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ قاضی صاحب کا اور میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے، وہ مردم شماری کے حوالے سے، سینسس جس کو کہتے ہیں۔ بڑے انٹرسٹنگ آج انکشاف کر لیں، میرے لیے تو ایک صدمے سے کام نہیں ہے، میرا خیال ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے سننے والوں کے لیے ایک صدمے کی بات ہوگی کہ حکومت پاکستان نے قانون تبدیل کر دیا ہے مردم شماری کے حوالے سے۔ اب یہ ثوابدیدی اختیار بنا دیا گیا ہے کسی بھی حکومت کا کہ وہ چاہے تو سینسس کرائے چاہے تو نہ کرائے۔ یہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ مذاق لگ رہا ہو، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان جس میں 1998 کے بعد کوئی سینسس نہیں ہوئی، کوئی مردم شماری نہیں ہوئی، اب ایک قانون بنا دیا گیا، تبدیلی آ گئی ہے، اس میں یہ تبدیلی لائی گئی ہے کہ پاکستان میں جو مردم شماری کسی بھی حکومت کا یہ ثوابدیدی اختیار ہوگی، جب چاہے اور جب نہ چاہے وہ کرا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی۔ یہ سٹوری آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بڑی انٹرسٹنگ اس میں پہلو ہیں، اور اس سے ہماری گورننس کا اور ہمارے ملک کی بربادی اور تباہی کی جو کہانی ہے، جو داستانیں یہاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک اور ایڈیشن ہونے والا ہے کہ مردم شماری کو بھی انہوں نے ثوابدیدی اختیار بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن ناظرین سب سے پہلے ہمیں بات کرنی ہے کل جو خوفناک حادثہ پیش آیا ہے۔ ڈی جی خان سے بس جا رہی تھی کراچی کے سکھر روڈ پر، ہولناک حادثے کا شکار ہوگی 12 بچے اور 13 خواتین شامل ہیں جو جاں بحق ہوئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہی خاندان کے 6 افراد بھی شامل ہیں۔ ایسا بتایا گیا کہ کچھ جو لوگ تھے وہ اس وجہ سے جاں بحق ہو گئے کہ اسپتال میں فوری طبی امداد انہیں نہیں دی گئی، ان کے پاس کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں تھا کہ فوراً سے بسز کو کاٹا جاتا اور پیشنٹس کو نکالا جاتا۔ تو اس میں ہر ذمہ داری کیا ہم ابھی میں آپ چلیں یہ ان ریلیٹڈ بات سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ ابھی کل ایک رپورٹ میں تھر پہ دیکھ رہا تھا، تو وہاں اس میں تھر میں جو ہم نے پوزیشن شروع میں پہلے دن لی تھی کہ کیسے ہم ایک کلیمٹی، ایک مصیبت جو ہے اس کو ہم مین میڈ کلیمٹی بنا دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ دیکھیں، پہلے تو آپ سڑک کیسی بنائیں گے
کہ جو حادثے کا موجب بنے یا حادثے کے امکانات کو زیادہ کر دے. ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے جو بس جو ہیں یا گاڑیاں جو ہیں ان کو ریگولیٹ نہیں کریں گے. جس طرح ہم نے یہ بچوں کا حادثہ کلر کار کے پاس دیکھا تھا, تو اس میں جناب آپ ایشو کر دیں, لائسنس دے دیں, سرٹیفکیٹس دے دیں. اٹس ویری ایزی ان پاکستان. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک حادثے کو ہم تخلیق کرتے ہیں خود مس مینج کر کے, سڑکوں کو پہ 2 نمبر سڑکیں بنا کے, 2 نمبر پل بنا کے. آپ کو یاد ہے کل 1997 والا پل جنگ میں ٹوٹ گیا جی, اور یہ بھی میرے کو خالد رؤف صاحب نے بنایا تھا یا کس نے بنایا تھا, اس پہ سی ایم صاحب نے انکوائری بھی مانگ رکھی ہے. اب معاملہ یہ کہ جب یہ سب ہم کر دیتے ہیں پھر ایک اور بربادی ہوتی ہے. وہ بربادی کیا ہوتی ہے, آگے ہسپتال ہیں ہمارے, وہاں پہ نہ کوئی اور کوئی ایمبولینسز نہیں ہے ہمارے, کوئی وہ فیسلٹی نہیں ہے کہ یہ سب کریے. تو یہ سارا بیسیکلی ڈیزاسٹر فطرت کی طرف سے آتے ہیں انسان, اور انسان اس گلوب پہ ان سے لڑتا چلا آ رہا ہے. مگر آج کے جو بڑے ڈیزاسٹر ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں. لیکن کلاسر صاحب, ایسے حادثوں کی کیا ذمہ داری ہمیشہ انفراسٹرکچر پر ڈالی جائے, یا ڈرائیورز کی اپنی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ سیف طریقے سے ڈرائیو کرنا, نہ کہ اوورٹیک کرنا اور اس طرح حادثے کا شکار ہونا؟ اس میں شاید 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے جو پاکستان میں ڈیتھس ہو رہی ہیں, پچھلے ہفتے بھی ہم نے پروگرام میں بتایا تھا کہ پولیس آفیسر یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی سے زیادہ لوگ سڑکوں پر مارے جا رہے ہیں, جس کا ہم نوٹس بھی نہیں لیتے, جس پہ ہم بات ہی نہیں کرتے, اور جس پہ کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوتی. ذمہ داران کا تعین تو دور کی بات ہے, ایک چیز. دوسری بات جو ہے, یہ جو آپ کا ڈی جی خان ہو یا آپ کا مظفر گڑھ, کراچی روڈ جو ہے, یہ سب سے بزی روڈ سمجھا جاتا ہے. اس پہ ابھی تک یہ کبھی نہیں سوچا گیا کہ اب آپ کو 1 وے بنانے کی ضرورت ہے. آپ جس موٹر وے کی بات کرتے ہیں, یہ پچھلے 15-20 سالوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ہم کراچی کو موٹر وے کے ساتھ اٹیچ کریں گے. ابھی تک نہیں ہو سکا. یہ 20-25 سالوں کی بات ہے, اور پیسہ موجود ہے, پولیٹیکل ول کی بات ہے. ایک موٹر وے بنا رہے تھے, فیصل آباد سے ملتان جا رہا تھا, اس کو 5 سال گزر گئے, اس کا کچھ نہیں سنا کہ کیا بنا نہیں بنا, اس کے فنڈز آئے, کچھ ریلیز ہوئے نہیں ہوئے. یہ دوسری بات کہ آپ اتنے بڑے مصروف روڈ پہ, سب سے زیادہ بزی روڈ جو لنک کر رہے ہیں آپ کے 4 صوبوں کو, آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو 1 وے کی طرف لے کے جائیں. لیکن نہیں, اس خبر میں جو پتا چلا وہ یہ پتا چلا کہ دوسری سڑک پر کام ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ادھر سے 2 وے ٹریفک کو گزارا جا رہا تھا. مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. پنو عاقل سے عبدالشکور ہمارے نمائندے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. عبدالشکور, اس وقت سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو مریض ہسپتالوں میں پڑے ہیں ان کی حالت کیسی ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ شب جو خوفناک حادثہ پیش آیا تھا پنو کے قریب کوچ اور ٹالر میں, جس کے نتیجے میں 42 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھی. عبدالشکور سے ہمارا رابطہ کٹ گیا. اچھا کئی صاحب, آپ اس میں ڈرائیور کی غفلت سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں, مجھے کیا ابھی تو میں یہی پوچھنا چاہتا تھا, لیکن کیا ہمارے ریگولیٹ کرنے والے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہمارے ڈرائیور 12 گھنٹے یا 16 گھنٹے چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ کیا ان کے رائٹس کی کبھی کسی نے بات کی ہے؟ جن پہ جو 150 بندوں کو بٹھا کے بندہ جا رہا ہے, کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا نظام ہے کہ دیکھیں کہ وہ پوری نیند لی ہے اس کو آپ نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ روٹی کھا سکے, اور جو اس کے پیچھے 50 لوگوں کی زندگیاں اس کے ہاتھ میں ہم نے دے دی ہیں, کبھی اس کو ہم نے ریگولیٹ کیا؟ یہاں پہ لیبر کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, اس کو آپ ہاتھ نہیں لگاتے. اور جو اچھا اور آپ کو بات بتاؤں, یاد ہے ہم نے یہی سٹوری کی تھی کہ KPK کے 7-8 ضلعوں کا نام لیا تھا جہاں پہ انتظامیہ خود ٹرانسپورٹ کی مالک ہے. بھائی جب انتظامیہ ٹرانسپورٹ کی مالک ہو تو کوئی اسے پوچھے گا کہ آپ ڈرائیورز کے رائٹ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ تو میرے خیال میں یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے, اور ہمیں ڈرائیور پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اور میرا جو تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہم موسٹلی میں نے ڈرائیورز کو دیکھا ہے اوور ورکڈ ہے, اور ان کو, اور دنیا بھر میں جتنے انڈسٹریل بھی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یا ٹریفک کے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو اوور ورک کی وجہ سے ہوتے ہیں, تھکان کی وجہ سے ہوتے ہیں, یا جسے تھکان بھی کہتے ہیں آپ, یا نیند پوری نہ ہوتی. صاحب آپ ایگری کرتے ہیں بالکل کہ ڈرائیور کی بالکل غلطی نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, یہ تو میں نہیں کہہ رہا, ڈرائیور کی غلطی ہو سکتی ہے. آخری فکرہ وی کریٹ کنڈیشنز کی جس میں وہ غلطی کرے. آپ بتائیے خلاصہ صاحب. نہیں, میرا خیال ہے, میں اگری کرتا ہوں قاضی صاحب سے کہ جو میرا ریزنز بتا رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ اور بیسک ریزنز ہیں کہ کیا ایک جو ڈرائیور ہے آپ نے اس کو کتنے گھنٹے کی نیند وہ لے کے جا رہا ہے. یہ موسٹلی ڈرائیور جو ہمارا تجربہ کہتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں سب کو, یہ ان میں سے اکثریت ڈرگز پہ ہوتی ہے, یا یہ چرس پیتے ہیں,
یا مزید اور یہ رات کو نشے کر کے چلتے ہیں کہ نیند نہیں آئے گی. یہ ان کے بارے میں مشہور ہے. وہ ٹرک ڈرائیورز ہوں یا اب آپ کے اس کے بعد بس کے ڈرائیورز ہوں, موسٹلی ان میں سے نشہ کر کے چلتے ہیں. اس کے بعد تھکاوٹ کی بات کریں کا سب ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. ان کے پاس لائسنس ہے, ان کا کوئی پروسیس نہیں ہے, کوئی پروسیجر نہیں ہے. 100 روپیہ کسی بھی سپاہی کو دیں اور اس سے جا کے لائسنس بنوا لیں, اس کے بعد لوگوں کو ماریں, جو کچھ کریں. اور تیسری جو چیز اس میں آتی ہے اوور اسپیڈنگ, جس کو پیٹرولنگ کی آپ کو بڑی سختی سے ضرورت ہے کہ جتنے مین ہائی ویز ہیں ان میں پولیس کی پیٹرولنگ ہوتی ہے, جو چیک کرتے ہیں ان کو. پولیس والوں کو ہم دیکھتے ہیں آرام سے گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بس آ رہی ہے نہیں جا رہی. وہ موٹر سائیکل والوں کو پکڑے, ان سے پیسے اپنے آ کے لے رہے ہوتے ہیں. اور چوتھی چیز جو اس انسیڈنٹ میں سامنے آئے گی اور آ رہی ہے, ایک تو یہ جیسے ابھی آپ نے کہا انتظامیہ, بہت سارے پولیس افسران ہیں جن کی اپنی بسز ہیں. میں بہت سارے پولیٹیشین کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کی اپنی ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں, اس لیے ان کو تو پوچھ نہیں سکتا, ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور امپورٹنٹ اس میں جو بات آ رہی ہے کہ جب زخمی کو ہاسپٹل آپ لے کے گئے ہیں, وہاں پہ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھا, 40 کے قریب بیچارے وہاں پہ ڈیڈ باڈیز ہیں, اور اس کے بعد وہ کہتے 40-50 انجرڈ تھے. آپ کے ہاسپٹل جو ہیں وہ تو ان کے پاس وہ بھی نہیں, اکوپمنٹ نہیں ہے, ان کے پاس اسٹاف نہیں ہے, ان کے پاس میڈیسن نہیں ہے کہ اس طرح کی ایمرجنسیز کو ڈیل کر سکیں. آپ نے اللہ پہ ہر چیز چھوڑی ہوئی ہے, رضا اپنی جگہ پہ ہوگی. بعض جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ پریونٹیبل ڈیتھ ہوتے ہیں جن کو روکا جا سکتا ہے. یہ انہی میں سے ہے جو پریونٹیبل جو ڈیتھس ہیں. اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسی بھی ضلع کی جو ہے, جب تک میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, گجرات میں واقع ہوا تھا جس میں وہ بیچاری وہ ماری گئی تھی, وہ اس میں شہید ہوئی تھی استانی بچوں کو بچاتے ہوئے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب تک کسی ضلع کے آپ کو وہاں کے جس سے لائسنس لیا ہو ان لوگوں نے, جہاں سے کلیریفیکیشن لی ہوئی ہے, کلیئر کیا ہوا ہے ان کی باڈی کو, بس کی باڈی کو, ان کے خلاف پرچے درج نہیں کریں گے. یہ ایکسیڈنٹ نہیں رکیں گے. ان کو اب ختم نہیں کر سکتے, کم از کم ان کے نمبر کم کیا جا سکتا ہے, کم کیا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن شکور ہے ابھی وہ ہمارے ساتھ لائن پہ نہیں ہے. شکور ابھی سب رولز اینڈ ریگولیشنز تو ہے, لیکن بات وہی پھر آپ لوگوں والی اس کو فالو کون کرے. اب پھر وہی بنیادی بات ہے, میرا تو وہی میرا آبسیشن کہہ لیں. آپ نے جب بھی کسی سیکٹر کو سنوارنا ہے, کیسے سنواریں گے آپ اس میں ڈیو فنڈنگ لے کے آتے ہیں. جدید ترین جو ڈسکوریز ہو چکی ہیں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے, اس سے آپ متمتع ہوتے ہیں. آپ کو پہلے تو ان کا علم ہو, پھر آپ میں وہ ول ہو کہ جناب یہ جو ہم نے اتنے جو ڈھیر سارے پیسے ہمیں اکٹھے کر کے اس ملک کے مزدور, محنت کش عوام جو ہر وقت دولت کریٹ کرتے رہتے ہیں. دولت تو عام آدمی تخلیق کرتے ہیں نا, پتہ نہیں صحافی یا MNA تو بناتا ہے یا نہیں بناتا, مگر جو کھیت میں ہے وہ کام کر رہا ہے. اس کو آپ کیسے مینج کر کے اس سیکٹر کو, پھر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ مافیاز آ گئے, یہاں پہ گورنمنٹ ٹرانسپورٹ ہوتی تھی, آہستہ آہستہ اس کو ختم کیا گیا. اب آپ اگر میں کل ٹریول کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کلاسرا صاحب کہ ایون دی موسٹ ایکسپینسو ٹریول جو ہے زمینی بھی, میں نے جا کے ان کا انفراسٹرکچر دیکھا, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں پہ. جا کے دیکھ نہیں رہا کہ یار اتنے آپ کرائے لے رہے ہو, آپ جا کے دیکھیں ان کے باتھ رومز دیکھیں, آپ اس کے قریب سے نہیں گزر سکتے. تو یہ کس نے کرنا ہے کام؟ یہ جو ہم نے بنا لیا نا, ایک تصور بنا لیا کہ جی بس یہ حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ ہر جگہ سے اپنے آپ کو رول بیک کر رہی ہے, اور لوگوں کو ایک چراگاہ بنا دیا انہوں نے. کوئی بات جب انتظامیہ کی اپنی پرائیویٹ یا ٹرانسپورٹ ہوگی. جی ایک قاضی صاحب, اس میں جو میری ہم بات اس کو ڈسکشن کرتے ہیں, حکمرانوں کی نااہلی, ان کی کرپشن, انیفیشنسی, اپنی جگہ پہ ہم روزانہ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں جن لوگوں کو ہم تنخواہ دیتے ہیں, جو ٹیکس پیئرز کے جن کو تنخواہیں ملتی ہیں, سیلریز ملتی ہیں اور پبلک سروس کے لیے ملتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کے وہ ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں نا, پولیس کا وہ ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں, وہ ان کے اپنے بزنس ہے. بیوروکریسی ہے یہ جو نہیں, جو آپ کی بیوروکریسی ہے, جو آپ کے وہاں پہ سٹاف ہے, جو آفیشلز ہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں, ان میں کون سی قیامت ان کو پڑ گئی کہ کوئی اپنی ڈیوٹی دینے کو تیار نہیں ہے. ان سے بات کر لیں, ہر وقت دھرنے دیے ہوئے ہیں, ہر وقت ان کے احتجاج چل رہے ہیں, ہر وقت ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جا رہی, ان کی غربت, ان کے رونے دھونے. ہم مانتے ہیں سب سے زیادہ ظلم ہو رہے ہیں, زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور خدا کے لیے جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں, کوئی تنخواہ مل رہی ہے, اس کے بدلے 5%, 10% تو آپ تھوڑا سا ایمانداری سے کام کر دیں. لوگوں کو غلط لائسنس دینا بند کر دیں, بغیر ان کا ٹیسٹ بھی آپ ان کو لائسنس نہ دیں. جو اس طرح کی وہاں پہ اوور اسپیڈنگ ہو رہی ہے اس کو چیک کریں. آپ کو جو بسز کی باڈیز ہیں ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, جب موٹر وہیکل جو ہیں آپ ان کو غلط بسز کو نہ دیں. یہ وہ چھوٹے موٹے کام ہیں جو بیوروکریسی کر سکتی ہے, یہ آفیشلز کر سکتے ہیں, اس ملک کو یہ ٹھیک کر سکتے ہیں, وہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اب ان پہ کہاں سے ہم بندے لائیں, فرشتے لائیں جو بیوروکریسی کے اوپر کھڑے ہو کے ان سے یہ کام کروائیں. یہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں, یہ بابو بھی بنے ہوئے ہیں, گاڑیاں بھی لی ہیں, انہوں نے گھر بھی لیا, کام کر لیں, یہ ناراض. آپ نے بڑی صحیح بات کی, کام بھی نہیں کریں گے. دیکھیں یہ ہمارے جتنی بیوروکریسی ہے
یہ ہے ہماری ایگزیکٹو کے انڈر. ایگزیکٹو کون ہے؟ ہماری پارلیمنٹ کون ہے؟ ہمارے MNA، ہمارے وزیر. آپ دیکھیں نا، اگر مل جل کے کھانے کا جو کلچر رائج ہو جائے گا تو پھر نیچے والا کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، وائی ناٹ می. اگر اس لیول پہ اوپر اتنے بڑے لیول پہ کھیل ہو رہا ہے اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی. اچھا ایک اور بات کلاسر صاحب، ایک اور بات، یہاں پہ ایک نا ان ریٹن، جس طرح برطانیہ کا ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ہمارا بھی ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے کہ بھائی بات کرپشن پہ شور بہت بچانا ہے. وہ کھا گیا، میں کھا گیا، پکڑنا نہیں ہے. ایسی روایت یہاں نہیں ڈالنی کہ اگر کسی کو پکڑ کے ہم یہ روایت نہ ڈالیں ہمارے گلے میں پڑ جائے. یہ ایشوز ہیں یہاں. جی کلاسر صاحب. جی قاضی صاحب، بات وہیں پہ آ جائے گی. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، وہ سپاہی جو ان کو غلط لائسنس دے رہا ہے، وہ سپاہی جو وہاں پیٹرولنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور چپ کر کے گاڑی میں تماشے دیکھ رہا ہے، لوٹ مار کر رہا ہے، یا اس طرح کی وہاں پہ بیوروکریسی، خدا نہ خاصا کسی دن ان کا قریبی کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے اسی طرح کے بس ایکسیڈنٹس میں، ان کے نیئرز اینڈ ڈیئرز بنس ہو سکتے ہیں. جن ہاسپٹلس کو یہ بجٹ نہیں دیتے، کسی دن ایمرجنسی میں ان کو جانا پڑ سکتا ہے. یہ صرف غریب لوگ مارے جا رہے ہیں. آپ کو چاہیے انفراسٹرکچر بنائیں، اور پرٹیکولرلی جو آپ کے لانگ روٹس ہیں جیسے کراچی کا ہے، پشاور ہے، ملتان ہے، یا دوسرے جو آپ کے جتنے آپ ان کو ون وے کی طرف جائیں. آپ موٹر ویز بنائیں. آپ تھوڑا سا اس سے آپ کی ڈیتھ ابھی دیکھ لیں، آپ لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ ایکسیڈنٹس کی تعداد کتنی کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کلاس صاحب. عبدالشکور ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے ذرا موجودہ جو صورتحال ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے، ان سے جان لیتے ہیں. ہاں جی جی عبدالشکور، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی موجودہ صورتحال تازہ ترین کیا ہے اور زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی میں آپ چلوں کہ گزشتہ شب جو کوچ اور ٹالر کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 42 انسانی جانیں ضائع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو زخمی ہیں پنواکل کینٹونمنٹ چھاونی کی اسپتال ہے CMH، جس میں ایک عورت ہے، اس کی حالت انتہائی نازک ہے، اور جبکہ جو سکھر میں مریض ہیں سول اسپتال میں، ان کی اب حالت جو ہے. یہ بتائیے کہ ابھی کلاسرا صاحب بتا رہے تھے کہ جب 42 زخمی اور 42 لاشیں پہنچی تو وہاں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا. جی میں آپ کو بتا چلوں کہ پنواکل اسپتال میں صرف ایک ہی ڈاکٹر تھا جو سارے زخمیوں کو دیکھ رہا تھا. زخمی فرش پہ لیٹے ہوئے تھے، اور ایک ڈاکٹر، 2 کمپاؤنڈر تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھ زیادہ ڈاکٹرز ہوتے تو زخمیوں کو بچایا جا سکتا تھا. اچھا آپ دیکھیں نا، ایک فگر کلاسر صاحب جو آپ فگر دے رہے، ایک ڈاکٹر اور 2 کمپاؤنڈر تھے وہاں پہ، اور 42 زخمی لوگ بیٹھے ہوئے. تو پھر اسے مین میڈ پہلے وہ، تو پھر اسے مین میڈ ڈیزاسٹر کہیں گے نا. بالکل جی بالکل کہیں گے. اگر ڈاکٹرز ہوتے، ICU ہوتا، ICU نہیں تھا، صرف فرش پہ لیٹے ہوئے تھے، ایک ڈاکٹر کیا کرتا ان کو، اور کمپاؤنڈر کیا کرتے. زیادہ تر ہلاکتیں اسپتال میں سب کے سامنے ہوئی. وہ تڑپ کر لوگ جو ایک کے بعد فوت ہوتے گئے. میں آپ کو یہ بھی ایک بڑی بات بتاؤں کہ حادثہ رات کو 3 بجے ہوا ہے، جبکہ صبح 7 بجے تک زخمی تڑپ رہے تھے، کوچ میں پھنسے ہوئے تھے، چیخیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے خدا کی وجہ سے ہمیں تو بچاؤ. اور لاش صبح 7 بجے تک ایک کے اوپر سے پڑے ہوئے تھے. سب لوگ دیکھ رہے تھے. موٹر وے والے آئے اور 2 ان کو مشینیں تھی، جنریٹر بالکل سادے تھے، جلدی ان کا پیٹرول ختم ہو جاتا تھا، اور وہ ان کی کام ہی نہیں کر رہے تھے، کٹر جو ان کو نکالیں. پھر جو زخمی تھے اور جو بچے ہوئے تھے وہ ایکسیلیٹر منگوایا گیا، کرین، اس کی وجہ سے اس کو زوردار کیا کہتے ہیں اس کو مارا گیا، اس کو کوچ کو، جس کی وجہ سے بھی ہلاکتیں ہو گئی. جو زخمی تھے وہ بھی اسی وقت فوت ہو گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالشکور. اچھا کلاسرا صاحب، آپ یہ سنی کہانی آپ نے کہ وہ ایڑیاں رگڑ کے وہاں مر گئے. اب مجھے بتائیں یہ ڈرائیور نے مارے ہیں، حادثے نے مارے ہیں، یا ہم نے مل جل کے مار دیے ہیں؟ دیکھیں کلاسرا صاحب، یہ ہے یہاں اس کا ہمارا المیہ. اب یہ کہانی سنی آپ نے شکور سے کہ وہ بیچارے کٹر نہیں تھا، جنریٹر نہیں چل رہا، گاڑی سے نکالنا. حادثہ تھا صبح 7 بجے، موٹر وے پولیس پہنچی ہے وہاں پر 4 گھنٹوں کے بعد. اس کا مطلب رات کو کوئی حادثہ ہو تو آپ کا مدد کرنے والا کوئی ہے نہیں آپ کی سڑکوں پر. دن کو بھی ہو جائے تب. تو یہ ایشوز ہیں. کیسے ہم اپنے، جب میں کہتا ہوں نا، جی سر، جی کلاسرا صاحب، آپ نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا پبلک سیفٹی پہ جو آپ کا وہ بھی پرومو بھی چل رہا ہے. یہ پبلک سیفٹی کا حشر ذرا سننا. جو شکور صاحب نے کہانی سنائی ہے، اٹس اے ٹیریبل ٹیل. کسی کو سن کے بندے کے خدا نہ خاصہ یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ بے حسی دیکھیں ہماری ان کی، ہم رولنگ لیڈ کی دیکھیں، ہماری بیوروکریسی کی دیکھیں، جو فنڈز نہیں ایلوکیٹ کر رہے، جو پولیس پیٹرولنگ کے لیے پراپر طریقے کو تیار نہیں، جن کے پاس وہاں پہ میکنزم ہی نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا 4 گھنٹے تک آپ کے پاس میکنزم نہیں ہے کہ آپ ان کو جو باڈیز ہیں جو زخمی ان کو وہاں
वहां سے نکال سکیں. کیا تبصرے کریں, کیا آپ اور میں بیٹھ کے ان کو ریمیڈیز بتائیں. ان کے لیے ابھی دیکھیں جنرل مشرف کو کیسے انہوں نے ٹرانسپورٹ کیا یہاں سے, آپ نے دیکھے تھے مین روڈز بند کر دی گئی تھی, مین روڈز بند کر دی گئی تھی. لگتا تھا پورا پاکستان جو ہے وہ جنرل مشرف کے لیے انہوں نے ہولڈ کر دیا ہے, انہوں نے پورے کا پورا اس کو وہ جرگمال بن کے رہے گا پورا اسلام آباد اور کراچی. یہ رولنگ لیڈ کے ایک طرف یہ تماشے دیکھیں ذرا کہ ریٹائرڈ جنرل کو کس طرح کا پروٹوکول دیا گیا ہے جن پہ کیسز چل رہے ہیں. ایک وہ پروٹوکول دیکھ لیں, دوسرا بھی کہانی سنی آپ نے عام لوگوں کی کہ کیسے 40 بندے ڈیڈ باڈیز ان کی پڑی رہی ہیں, زخمی ہیں, اور باقاعدہ ٹرالر آئے, ٹریلر نے آ کے ٹکر ماری. جو مجھے بات سمجھیے شکور کی, اس نے ٹکر ماری ہے بس کو تاکہ ان کو جدا کیا جا سکے. اس میں مزید زخمی جو تھے ان کی ڈیڈ باڈیز جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی. کوئی ٹراما سینٹر نہیں ہے, آپ پورا اٹھا لیں یہاں سے پشاور سے چلیں اور چلتے جائیں آپ یہ کراچی تک رستے میں کہیں پہ کوئی آپ کو نہیں ملے گا. ٹراما سینٹرز نہیں ہے, کسی ہاسپٹل میں ایمرجنسی کے اکوپمنٹس نہیں ملیں گی, کوئی ڈاکٹرز آن ڈیوٹی آپ کو نہیں ملیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ علاقہ آپ کو ملتا ہے وہاں پہ گنے کا زیادہ موسم ہوتا ہے. گنے کی ٹرالیاں جائیں گی, ان کے پیچھے کہیں پہ کوئی آپ کو بتی, کوئی تھوڑا سا لالٹین یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایکسیڈنٹ آپ کو ٹرالیز کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ٹرالرز ہمیشہ دو جو ہیں, ایک ٹرک, ایک آپ کے بڑے ٹرک اور دوسرے جہاں ٹریکٹر ٹرالر, یہ سب سے بڑی جو مین ریزنز ہیں. اور تیسری جیسے شاہجہاں بتا رہی تھی اوورٹیک کرنے کی جو ان کو بیماری ہے, بغیر دیکھے کہ آگے سے کوئی بس آ رہی ہے نہیں آ رہی, آپ تھوڑا سا بریک لگاتے ہیں. یہ تھوڑی سی کامن سینس کی چیز ہے, ہم ڈرائیور کو پتہ ہونا چاہیے. یہ اسی ہی سپیڈ سے اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں, اور اسی سپیڈ سے اوورٹیک کرتے ہیں. بہت سے فیکٹرز ہیں کلاسز صاحب جسے مد نظر رکھا جانا چاہیے تاکہ حادثے سے بچا جا سکے. ناظرین مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کچھ بات کر لیتے ہیں سینئر صحافی حامد میر کی, جن کی حالت اب خطرے سے باہر, اور اس واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی تشکیل دیا جا رہا ہے. کلاسر صاحب, اب پوری صحافی برادری جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, مطالبات کر رہی ہے کہ ایسے واقعات کا سد باب ہونا چاہیے. کل یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. شاہجہ, ایک تو یہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حامد میر صاحب جو ہے اللہ نے ان کی زندگی بچائی ہے. ان کے بچوں کے لیے, ان کی فیملی کے لیے بڑی یہ ضروری ہے کہ ان کا سار کا سایہ ان کا سلامت رہے میر صاحب اپنی فیملی پہ, اپنے بچوں پہ. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. حامد میر ایک بہت بڑا نام ہے پاکستانی جرنلزم کا, ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہیں, اور جن سے ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں. کئی دفعہ میرا بھی ان سے اختلاف رہتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے بہت اچھے صحافیوں میں سے بڑا نام ہے. اگر ان پہ اٹیک ہو سکتا ہے, جو سینس آف انسیکیورٹی گئی ہے میرا خیال ہے صحافیوں میں, جو انڈرسٹینڈیبل بھی ہے. اگر حامد میر جیسے ایک ٹاپ ایک پروفیشنل آدمی پہ اور ایک جرنلسٹ پہ اگر حملہ ہو سکتا ہے, اور جو سیریسنیس اس میں مجھے نظر آ رہی ہے شاہجہ کہ ان کی فیملی کو پاس یہ انفارمیشن موجود تھی. اب عامر میر ہمارے دوست ہیں, بڑے ذاتی دوست ہیں عامر جو ہیں, اور بڑے اچھے, وہ خود بڑے اچھے پروفیشنل ہیں. یہ ذمہ دار لوگ ہیں جن لوگوں کا وہ نام لے رہے ہیں, جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے بڑی سیریس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. اور حامد میر یا عامر جو ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں کہ وہ کسی بغیر سوچے سمجھے کسی پہ بات کریں گے. جن کی لیکن بغیر تحقیقات کی بھی تو اس طرح الزام تراشی نہیں کی جا سکتی. کلاسز جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ پیش نہ کریں. اس میں دو چیزیں ہیں. اس میں میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جب کوئی بندہ کسی کو نامینیٹ کر رہا ہوتا ہے, جب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو فلاں ادارے کی طرف سے اس کو تھریٹس آ رہی ہیں, تو میرا خیال ہے اگر وہ ان کو اکیوز بھی کر رہے, کوئی نہ کوئی ریزن موجود ہوتی ہے. اور حامد میر صاحب بڑے عرصے سے اپنے دوستوں کو, اپنے جاننے والوں کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان پہ دباؤ آ رہا ہے. اور میرا خیال آج ان کے ادارے نے بھی یہ بڑی, میں ان کی پڑھ رہا تھا ان کے ادارے کی طرف سے ایک پریس ریلیز جو چھپا ہے آج, اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے کہا ہے کہ جس ادارے کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, جس ایجنسی کا انہوں نے نام لیا ہے, کہ وہ صرف حامد میر صاحب پہ دباؤ نہیں ڈال رہی تھی, ان کو تھریٹس نہیں جا رہی تھی, بلکہ اس ادارے کے مالکان اور ان کے سینئر جو ایڈیٹرز ہیں ان کو بھی کنوے کیا گیا تھا کہ حامد میر صاحب کو آپ ذرا کنٹرول کریں. وہ اپنی لمٹس جو بقول انہوں نے کوئی طے کی ہوئی ہیں ہماری ایجنسیز نے سو کارڈ, ان کا یہ کہنا تھا لمٹس ہے ان کو شاید وہ کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ان کے ادارے نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہمارے تک بھی اپروچ کیا گیا تھا, اور حامد میر صاحب نے اگر یہ ساری باتیں کہی ہیں, عامر میر نے کہی ہیں, تو میں تو کم از کم ان کو سیریسلی لیتا ہوں. ان کو میں تو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ واقعی ان کو کہیں نہ کہیں سے جن کا وہ نام لے رہے تھریٹس آ رہی تھی. اور بہتر یہی ہے جو میجر جنرل باجوہ صاحب
صاحب نے بات کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے جنرل باجوہ نے, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور ایک اور جو بات سامنے آ رہی ہے, اگر اس میں اس ایجنسی کا نام غلط آ رہا ہے, مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں تو اس میں وہ انوالو نہیں ہوں گے, پھر وہ پاکستان کی بہت بڑی سپریم ایجنسی ہے, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارا ٹیکا ہے, یہ ٹیکا ہے, ہمارا نام ہے, بڑے ان کے پاس, پھر ان کی بات کو بھی سنجیدگی سے لینا چاہیے. حامد میر صاحب پہ نہیں, پھر ان کو ٹریس کر کے دینا چاہیے. ایک لا بھی آیا ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگے گا تو وہ ثابت کرے گا کہ میں بے قصور ہوں, پھر اسی لا کا سہارا لیتے اس ایجنسی کو بھی جا کے, ان کے پاس اکوپمنٹس ہیں, ان کے پاس خاصا سیٹ اپ ہے, پاکستان کی بہت بڑی ایجنسی ہے, اس کو جانا چاہیے. اور حامد میر صاحب پہ جنہوں نے حملہ کیا پھر ان کو ٹریس کریں, گرفتار کریں اور قوم کے سامنے لے کے آئیں. میرا خیال پھر ان کا یہ فرض بنتا ہے, یہ ان کی ڈیوٹی بھی ہے. بلکہ اچھی بات ہے کہ ایجنسی سے اب کیا لیگل اس کی پروسیجر ہے. پہلی بات تو یہ میرا بڑا ذاتی بھی میر صاحب سے, ہم آغاز سے صحافت میں ہم اکٹھے تھے, تو ایک تو بڑی یہ مجھے تسلی ہوئی کہ وہ از آؤٹ آف ڈینجر ناؤ, یہ ہوا. اور دوسری بات یہ کہ جی کوئی روایت بنائیں, ہمیں تو نہیں پتا کون ہے, چلیں جی آپ تحقیق کر کے ایک دفعہ تو ہمیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایک کلپریٹ تو ہم سامنے لے آئیں اور پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم پھر ولنریبل رہیں گے اگر ہم اس طرح, اور سب اپنے آپ کو غیر محفوظ. میرے خیال میں بجائے یہ جو کلاسز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک موقف ہے, اب ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا, اور پاک فوج کا بھی جو ہے وہ موقف سامنے آیا, تو ظاہر ہے پھر وہی کلاسز والی بات کہ انہیں ڈھونڈ کر دینا چاہیے کہ اگر وہ اس حملے میں جس پر الزام تراشی کی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں قائد صاحب, آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں. 2008-2013 میں آپ بتا رہے ہیں کہ 700 ملازمتیں تھی فرٹیلائزیشن میں, نیشنل فرٹیلائزیشن میں, جس میں بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا. کس لیول پہ کی گئی ہے؟ یہ جو ہے نا, جو ہمارے جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی ہے, اور یہ انہوں نے 2008 سے 2013 تک کا آڈٹ کیا ہے. اس میں بتایا گیا کہ اس عرصے میں 700 لوگ ملازم رکھے گئے, اور اس میں سے سارے رولز کو فلاؤٹ کیا گیا. مثال کے طور پہ پہلی بات تو اشتہار ہی نہیں دیا گیا, اشتہار دیے بغیر لوگ رکھے گئے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ 2011-2012 دسمبر میں 6 لوگ رکھے گئے, کوئی ویریفیکیشن نہیں کی گئی. ان کو رکھنے کے بعد اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ادارہ جو ہے اربوں روپے ڈیل کرتا ہے, اربوں روپے کی رقم اس کے اوور سی کرتا ہے. جب ہم باہر سے بھی ایون امپورٹ کرتے ہیں یا یہاں سے اٹھاتے ہیں, اور یہ کھاد ہمارے لیے کتنی اہم ہے, تو وہاں کام کیسے ہو رہا ہے ذرا غور فرمائیے گا. یہ لوگ رکھے گئے 2011-2012 میں, پتا چلا 2013 میں سب کی ڈگریاں جعلی تھی. اچھا, پھر بعد میں اس میں خزانے کو 700 ملازمتیں, ان میں سے کچھ لوگ, میں آپ کو بریک اپ دے رہا ہوں. اچھا, پھر انہوں نے 2011 میں 19 لوگوں کو ملازم رکھا, تو اس میں سے اشتہار ہی نہیں دیا گیا. پھر انہوں نے کچھ فوجی جو ریٹائرڈ تھے ان کو ملازم رکھا. اب یہاں قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے فوجیوں کو ملازم رکھنا ہے تو ادارہ ہے ڈیفینس سروسز آفیسرز سلیکشن بورڈ اسے کہتے ہیں, تو اس سے آپ نے اجازت لینی ہوتی ہے, اس کو بغیر انہوں نے رکھ لیا. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کلاسز صاحب اس میں یہ ہوا کہ ایک تو 10 جو سٹور ہیڈ سے رکھے بغیر کسی اشتہار دیے ہوئے, خود ہی مرضی سے رکھ لیے. اچھا, جولائی 2011 میں ایک شخص کو انہوں نے ملازمت دی, وہ ان کو مارکیٹ کنسلٹنٹ بنایا گیا, 50,000 روپے ان کی تنخواہ مقرر کی. اکتوبر میں انہیں کسی بورڈ کے بغیر, کسی انٹرویو کے بغیر ڈیپٹی جنرل مینیجر بنا دیا گیا, اور ماشاءاللہ انہوں نے کام شروع کر دیا. اب کیسا کام انہوں نے کیا ہوگا, کیونکہ کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ ان کی MBA کی ڈگری بھی جعلی ہے. تو یہ کلاسز صاحب جہاں پبلک منی انوالو ہوتی ہے, جہاں ہمارے پیسے, تو یہ اور یہ سرکاری رپورٹ ہے, یہ اکاؤنٹنٹ جنرل, یہ جو ہمارے آڈیٹر جنرل ہیں, یہ ان کی رپورٹ ہے. اور ہاں, اس شعبے کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ اعتراضات لگے ہیں اور ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں. مگر بات وہی کلاسز صاحب, کبھی ہم نے جواب نہیں مانگا, ہم نے کبھی ان کو ٹیکن ٹو ٹاسک جسے کہتے ہیں کہ ان کو سزا نہیں دی. کسی 2-4 کو ہو جائے تو شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں. جی کلاسز صاحب, صاحب مجھے جو اس پہ ہنسی آ رہی تھی جب آپ رپورٹ اس کی جیلی ان کی ڈگریوں کی کہانی سنا رہے تھے, جب پاکستان میں یہ حساب ہو گیا ہے کہ پچھلے دنوں یہ سٹوری میرا کہ اس میں پاکستان میں تھا, یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ 5ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی نقل کا بندوبست کیا گیا ہو. جس ملک میں کلاس 5 کے یا گریڈ 5 کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی نقل کرتے ہوں اور ان کی باقاعدہ اتنی بڑی رپورٹ سامنے آتی ہے, اس کے بعد اس ملک تو پھر اصلی ڈگریاں تو نہیں آئیں گی ظاہر ہے. اور مجھے تو بعض دفعہ شک ہونا شروع ہو گیا کہ اتنی پاکستان میں جعلی ڈگری بنتی ہیں, ہماری اپنی ڈگریاں چیک ہونے والی ہیں. میں تو خود سوچ رہا ہوں کہ کسی دن میں اپنی ڈگری اٹھاؤں اور لے جاؤں, ایک جگہ پہ چیک کروں کہ حضور ذرا چیک کر دیں, ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں پہ 2 نمبری 10 نمبری ہم نہ کر گئے ہوں. کیونکہ مجھے تو اب ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا, جس کو بھی ہاتھ اٹھائیں, کوئی محکمہ پکڑ لیں, کسی سے بات کر لیں تو پتہ یہ چلتا ہے ڈگری ٹھیک نہیں ہے. اب یہاں پاکستان میں 5ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نقل مارتے ہیں, جس کے اسکینڈل سامنے آتے ہیں. تو قاضی صاحب تو بڑی بات کر رہے ہیں, MD لیول کی, GM لیول کی, میٹرک FABO تو بہت
मंजूर में आता है सर, ये डिटेरियोरेशन हो सकती है। एक चीज अच्छी हुई है कायद साहब, मैं उसका जिक्र करता, जो मेरा ख्याल सखर में था, जो हैदराबाद में, वहां पे उस्तादों ने उस्तानियों ने एक जुलूस निकाला। मेरी ख्वाहिश थी कि हम उसको जरूर टेकअप करते हैं, मुझे अभी आपकी बात से याद आया। उन्होंने बाकायदा एक वहां जुलूस निकाला है जिसमें लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अब आप अपने बच्चे जो है प्राइवेट स्कूलों में दाखिल मत करें, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, आप सरकारी स्कूलों में बच्चे दाखिल करवाएं। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव था और बहुत बड़ा काम किया मेरा ख्याल उस्तादों ने। अगर इसी तरीके से वो लोगों को मोबिलाइज करें, मेहनत करें, ईमानदारी से हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल कोई नहीं चाहेगा वो 25,000 30,000 महीने के बच्चों को ट्यूशन दे। साहब ये बहुत अच्छा है, मगर हमारी एक रिक्वेस्ट है, पहले खुदारा हमारे सरकारी स्कूलों को ठीक कर, मवेशी जो है निकाल के उनको कहीं अस्तबल में रखा जाए, ताकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे और मवेशी इकट्ठे तालीम हासिल करें। मुझे ब्रेक लेने दें क्लास साहब, मुझे ब्रेक जी। काम के सखर या हैदराबाद के, मुझे पूरा एग्जैक्ट भूल रहा है, उनको उस्तादों को उस्तानियों को सलाम, कम अज कम इनिशिएटिव लिया। ये बात की स्टेट है कि स्कूलों को बेहतर करें, कम अज कम एक मिशन के साथ वो बाहर निकले हैं। मेरा ख्याल पाकिस्तान के तमाम उस्तादों को इस तरह की कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए और ईमानदारी से पढ़ाएं और नकल और ये चीजें जो कल्चर है इसको खत्म करें, कोई बेहतर अब स्टूडेंट्स पैदा करें हमारे। ठीक है क्लास, मुझे ब्रेक लेनी नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस अब आपकी तरफ आती हूँ। हर वक्त हम जमहूरियत का रोना रोते रहते हैं, यही हमारी जमहूरी हुकूमतें ना बल्दियाती इंतखाबात करवाती हैं, मर्दमशुमारी भी नहीं करवाती है। अभी आपने बताया कि 1998 के बाद से हमारी मर्दमशुमारी हुई नहीं है, तो ये आखिर जमहूरी हुकूमतें चाहती क्या हैं? अपनी मर्जी के कानून बनाती हैं, जब तक आबादी का पता नहीं चलेगा आप कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं कि किस तरह लोगों को फैसिलिटेट किया जाए मुल्क में? शायद बड़ा अहम और खूबसूरत सवाल आपने फ्रेम किया है। ये कोई खबर नहीं है जो हम आपको बताते रहते हैं 1998 से मर्दमशुमारी। ये काजी साहब भी 20 दफा बात बता चुके हैं, तो 20 दफा मैं भी इसको आपके सामने ला चुका हूँ, सबको पता है। ये नई बात जो मुझे पता चली है और इन्हें हुकूमत को कहीं डिनाई करे, ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि इसको सवाबदीदी इख्तियार बना दिया गया है किसी भी हुकूमत का। ये लाजमी नहीं रहा, कानून के तहत ये लाजमी नहीं है कि पाकिस्तान में सेंसस कराई जाए। ये आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया इन्होंने चुपके से और किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि अब ये सेंसस होगी भी नहीं। ये रिपोर्ट एक पेश हुई है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, ये उस रिपोर्ट से मैंने ये कुछ अपनी खबर निकाली है और मेरे पास पेपर इसके मौजूद हैं इसके लिए। उसमें उनसे पूछा गया था कि ये बताएं कि सेंसस आप कब करवाएंगे और कोई अंदाजा कोई आइडिया। उसके जवाब में वो लिख के भेजते हैं उस रिपोर्ट में। उन्होंने कहा आप किस सेंसस की बात कर रहे हैं? ये सेंसस ऑफ पाकिस्तान में हमारा सवाबदीदी इख्तियार है, ये वजीर आजम का या मिनिस्टर साहब का उनका सवाबदीदी इख्तियार है। इसहाक डार साहब उसके मिनिस्टर हैं, उसके शुमारियात वगैरह के कराएं या ना कराएं, ये एक नई चीज है। अब तक हम समझते थे कोटे हैं, प्लॉट हैं, जमीनें हैं, मुरब्बे हैं, पता नहीं बला बला क्या कुछ है, वो सवाबदीदी इख्तियार थे वजीर आजम के। अब नया सवाबदीदी इख्तियार डाल दिया गया है कि वो सेंसस कराए ना कराए उनकी मर्जी, नहीं करवा सकते, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, नंबर एक। दूसरा उन्होंने कहा जी कि हम सोच रहे हैं कि शायद हम अक्टूबर 2014 में करवा लें। फिर उसको वो ख्याल आया जो जवाब लिख रहा था इसका रिपोर्ट का, उसने कहा नहीं 2014 अक्टूबर नहीं, हम ऐसे करेंगे, हम मार्च 2015 में करवा लेंगे। जरा अंदाजा करें कि इतने सीरियस इशू को कैसे मजाक इस मुल्क में बना दिया गया कि आपको पता ही नहीं है कि आबादी आपकी कितनी है। आखिरी सेंसस आपने कराई थी आज से ये तकरीबन 14 साल पहले हुई थी, या ये 12 साल पहले आपने सॉरी करवाई थी। उसके बाद आपको पता ही नहीं है कि इस मुल्क में आबादी कितनी है। यूएनओ को जो हमारे बारे में प्रोजेक्शन आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। वो कहते हैं 35 साल बाद, सिर्फ 35 साल बाद की पाकिस्तान की आबादी जो है 45 करोड़ हो जाएगी 2050 में। यहाँ हर साल यहाँ पे 48 लाख नया बच्चा पैदा हो रहा है। आपने वजारत ये बहबूद आबादी के बारे में कभी सुना? एक होती थी और लंगड़ी लूड़ी जो खतून जिसको उन्होंने अब्राइज करना होता था हुक्मरानों ने, मुशर्रफ हूँ चाहे ये जरदारी साहब गिलानी साहब हूँ, तो उस खतून को लगा दिया जाता था जाए अल्लाह तल्ला करें और मर्जी से करें। उन्होंने उसको खत्म कर दिया। कभी आपने पॉपुलेशन की यहाँ पे सुनी है कि लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस पैदा करें कि इस मुल्क की आबादी बढ़ रही है, आपको वसाइल कम हो रहे हैं, खाने वाले ज्यादा हो रहे हैं, कमाने वाले कम हो रहे हैं? आपने कभी इस पे नहीं सुना। आबादी का ये वो बम है जो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ फट चुका है। लोग कहते हैं ना फटने को तैयार है, मैं समझता हूँ ये फट चुका है। इसकी इम्प्लीकेशन खौफनाक आने वाली है। और सबसे बड़ी अफसरदगी का मकाम यह है कि इस वक्त जितना बड़ा बिग चैलेंज है उतनी ही पुअर रिस्पांस आ रहा है, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी दे रही हो, चाहे आपकी रूलिंग लीड दे रही हो। आखिरी एक इन्होंने इन्होंने कील ठोकनी थी, वो कील इन्होंने ये ठोक ली है कि इन्होंने कानूनी तौर पर अपना जवाब ढूंढ लिया है कि कोई हमें पूछ भी नहीं सकता कि ये सवाबदीदी इख्तियार है। साहब इसका हल ये है, हल देखिएगा, फिक्र न करें हम आबादी नहीं बढ़ने देंगे। वो कैसे?
ابھی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ پرسوں جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہوئی ہیلتھ کی اوپر بات ہوئی خاص طور پہ امیونائزیشن پہ، اور وہاں پہ جو وزیر مملکت ہیں سائرہ افضل طارڑ صاحبہ، انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آبادی کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ وہ ایسے کہ جو 9 پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں ان کے لیے جو ویکسینز آتی ہیں ان کے بارے میں وزیر مملکت کا یہ کہنا ہے کہ 60% جو ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو رپورٹس ہمیں صوبے بھیجتے ہیں کہ 90% کوریج ہو چکی ہے، تو یہ بالکل نہیں ہوئی، کیونکہ جو امیونائز کرنے والے ہیں وہ خود ہی رپورٹ بری بھلی بنا کے بھیج دیتے ہیں۔ اور یہ ای پی آئی اب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو پولیو ورکر پر اٹیک ہوتے ہیں، آئی ہیو ایوری ریزن ٹو ڈاؤٹ کہ اتنے بڑے فنڈ کو کھانے کا یہ بھی طریقہ ہے تاکہ اتنا شور مچا دو، اتنی خاک اڑا دو کہ جناب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ صرف وہ کوئی مذہبیاتی پس منظر نہیں ہے ان کو مارنے کا، اس کے پیچھے فائنانسز ہیں، اور ہمیں یا بتائیں ہمیں یا ہم عوام کو بتائیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر ان کو ہم روز کون سی خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کن خبروں کو ہیڈ لائنز بناتے ہیں؟ 42 بندے وہ مر گئے، وہ تو انسان ہی نہیں تھے، چونکہ وہ کوئی میری طرح مطلب ہے کوئی صافی نہیں ہے یا کچھ اور، یہ بھی انسان ہے۔ ہر جگہ جہاں ظلم ہوتا ہے وہ غلط ہے، ایک کے خلاف ہو یا 10 کے خلاف ہو، لیکن یہ جو اتنی آبادیاں ہیں، اگر وزیر مملکت مجھے یا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ کے 60% بچوں کی جو امیونائزیشن وہ جعلی ہے، 2 نمبر ہے، وہ نہیں ہو رہی، اور جو فنڈز آتے ہیں فنڈز کو مانیٹر بھی نہیں کرتے، اور انہوں نے وجوہات بتائیں، کہتے ہیں جی کوئی ہمارے پاس مینج کرنے کا، یہ انہوں نے پبلک اس میں اسٹینڈنگ کمیٹی میں پرسوں بات کی فرائیڈے والے دن کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم اس کو مانیٹر کریں، مینج کریں اور یہ دیکھ سکیں کہ جو فنڈ خرچ ہو رہے ہیں کیا واقعی اسی کام پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں کلاسرا صاحب یہی ہے ہمارے پاس آبادی کنٹرول کرنے کا۔ قاضی صاحب آپ نے فنڈز خرچ کرنے کی بات کی، میں ریپیٹ کرتا جاؤں، جہاں پہ ہمارے بابوز نے لوٹ مار کرنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ فنڈز کیسے ہوتے ہیں، کہاں سے لینے ہیں اور کیسے کھانے ہیں۔ ہم سٹوری پچھلے ہفتے کر رہے ہیں جس میں پورے ملک میں خاموشی ہے، نہ پارلیمنٹ جاگی ہے، نہ ہماری سپریم کورٹ کے پاس ٹائم ہے، نہ ہمارے پی ٹی آئی کے پاس ٹائم جو کرپشن کے نعرے لگا کے گئی تھی نواز لیگ اور پیپلز پارٹی وہیں سے ملے کہ سلمان فاروقی جو وفاقی موصب ہیں وہ 42 لاکھ روپیہ وہ غریبوں کو فنڈ کھا گئے ہیں، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جو کرنا کر لو۔ ایدی لیے جو چیئرمین پبلک یہ ہمارا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے وہ پیسے کھا گئے، 26 لاکھ روپے وہ کھا گئے فنڈ میں سے، جہاں پہ انہوں نے فنڈ کھانا ہو، جہاں پہ بیوروکریسی نے تقسیم کرنی ہے۔ 14 کروڑ روپے کے ایوان صدر میں انہوں نے بیٹھ کے سرکاری بیوروکریسی نے ایدی بانٹی ہے، جس کی سٹوری ہم کر چکے ہیں۔ صاحب ایک نئی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جہاں پہ پیسے کھانے آپ پورے طریقے سے کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہوتے میں وہ سٹوری دیکھ رہا تھا، وہ اسلام آباد کے ایڈیشن میں لگی ہوئی تھی، اور وہ سٹوری یہ تھی کہ یہ ہفتے کی بات ہے کہ یہ جو میٹرو بن رہی ہے وہاں پہ وہ جو ٹھیکہ ایوارڈ ہوا وہ ٹھیکہ ایک بلیک لسٹڈ فرم کو مل گیا۔ اچھا جب ان کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سے صحافی نے پوچھا کہ حضور یہ آپ نے کیا کیا، تو پہلے انہوں نے لا علمی کہا جی جب ہم ٹھیکہ دے رہے تھے ہمارے علم میں ہی نہیں تھا، پھر پتا چلا جی کہ وہ اسٹے بعد میں جب چیک کیا تو جی ان کے خلاف اسٹے تھا اس لیے ہم نے ٹھیکہ دیا۔ اچھا اب میں دیکھ رہا تھا پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب سے کہ حضور یہ 3.6 بلین روپے آپ نے ذاتی پاکٹ سے دیے ہیں، آپ نے اکٹھے کر کے دیے ہیں۔ اگر آج یہ پل ایک دن یہاں پل گرا تو پتا چلا جی ٹرک کی غلطی تھی جو نیچے سے گزر گیا، اب وہ جنگ کے لوگوں کی غلطی تھی کہ وہ جو پل گر گیا۔ اب یہ جو اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ ہمارے بچوں نے گزرنا ہے، ہاں اس کے اوپر سے بسیں گزرنی ہیں، تو یہ آپ اتنی چیف منسٹر صاحب کتنا کوشش کر کے کہ جی یہاں انفراسٹرکچر تو نیچے ایک بندہ یہ کہہ رہے جی یہاں پہ تو 30-35 ارب روپے کا پروجیکٹ بنایا ہے نا جو پبلک فنڈ سے جائے گا، اس کے بعد یہ لوگوں کو وہ دیں گے سبسڈی دیں گے۔ یہاں پہ عظما گل جو ہیں جنرل حمید گل کی بیٹی ہیں، میں اس خاتون کو بڑا سلام کرتا ہوں، اس نے اکیلے یہاں پہ جب وران بس سروس چلائی تھی راول پنڈی اسلام آباد میں عظما گل نے، اور بڑی کامیاب سروس انہوں نے چلائی تھی، حکومت سے یا کسی ایک جگہ سے 1 روپیہ لیے بغیر۔ پرائیویٹ سیکٹر کی عظما گل جیسی خاتون جو ہیں اکیلی خاتون ہو کے اسلام آباد میں کامیاب ترین بس سروس چلا سکتی ہیں، اور سب سے اعلیٰ تھی ان کی سروس، سٹاف، ان کے ڈرائیور، ان کے کنڈکٹر اتنے بڑے اچھے، ویل پالشڈ، ویل مینرڈ، وہ وردیاں پہن کے کرتے تھے۔ آپ نے بس سروس کو تباہ کیا کیونکہ ویگن مافیا اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس ویگن مافیا کے پیچھے ایک بہت بڑا پولیٹیشین کھڑا تھا جو آپ کو یاد ہوگا، وہ چیف جسٹس صاحب کی وہ جا کے وہ ان کی کار چلاتے تھے۔ ایک لمبی داستان ہے، جو کام عظما گل بغیر 1 روپیہ لیے آپ کے 1 روپیہ
لیے بغیر کر سکتی اور تھی. یہ فنڈز لے کر کھا جاتے ہیں. 40 ارب روپے کا پروجیکٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ اور وران راول پنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں سے پوچھ لیں. چلو میں باقی کی بات نہیں کرتا, وہ جانتے ہیں کتنی بہترین اور کامیاب سروس ہے جس کو میڈیا نے ویگن مافیا کے ساتھ مل کے انہوں نے ختم کروایا, اس کو ڈیمیج کروایا. اس نے بینک سے قرضے لیے ہوئے تھے, جہاں سے تھا انہوں نے آ کے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی عظما گول نے, اور میں سمجھتا ہوں بیسٹ تھی. ایک ہی قصور تھا جس کی سزا ملی عظما گول کو, اور اسی موجودہ حکومت نے آ کے ان کو ختم کروایا تھا. وہ یہ تھی کہ وہ جناب حمید گل کی بیٹی تھی, اور ان کے جناب حمید گل سے میرے 100 ڈفرینسز ہیں اوپینین کے. پہلے ان سے جناب مشرف ناراض ہوئے, بعد میں شریف برادران ناراض ہوئے, بس سروس کو تباہ کیا گیا, بند کروایا. اور شیخ رشید صاحب جو ہمارے دوست ہیں وہ سب سے زیادہ پیش تھے اس کام میں. جو کام عظما گول فری آف کاسٹ کر سکتے تھے اور اپنے ہی انہیں فنڈ سے کیا, اپنے ریسورسز سے کیا, اس کے لیے 30, 35, 40 ارب روپے کا ڈاکہ پڑ گیا. صاحب ہم نے ریلوے برباد کر دی ٹرک مافیا کے چکر میں. ہم دیکھیں نا ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ. آج بڑی کوشش کر رہے ہیں سعد رفیق صاحب, آج بھی کوئی 18 ارب کے وہ کہتے ہیں جی وہ تو ہو گیا 18 ارب. مجھے پہلے بتائیں نا, میں چکوال کا رہنے والا ہوں. یہ ساری جو بھون تک جو جاتی تھی پٹڑی, یہ اٹھا کے کس کس جگہ پہ پگھلا کے بیچی گئی, اور اس میں کس کس کے تھے. اب یہ لوگ جو ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سابقہ MNA ہے چکوال میں ان دنوں میں مجھے بتا رہے تھے, انہوں نے ایک زمین نیلام کروائی اور وہاں پہ انہیں پتا چلا جناب یہ تو بڑے پیسے ملتے ہیں اگر ٹرک بس کا اڈا بنا لوں. اچھا. ان کو جب شکایت کی گئی کہ جی بس کا اڈا مینج کریں, انہوں نے اپنا بنا لیا. ایک MPA کا, ایک MNA کا. ایسی جب چیزیں مینج ہوں گی تو پبلک جو سروس جو ہے, پھر قاضی صاحب مجھے پتا چلا ہم نے اسٹوری چکوال سے یاد ہے قاضی صاحب, آپ کے چکوال سے یاد آیا, آپ کی چکوال کی ایک MNA ہے خواتین کی سیٹ پہ, یہ پلوش شاہ بہرام صاحبہ, جی انہیں 2 کروڑ روپے ملے تھے چکوال کی ڈیولپمنٹ کے لیے, وزیر اعظم گیلانی نے دیے تھے, انہوں نے لکی مروت میں جا کے دے دیے. لکی مروت میں زیادہ ضرورت, چکوال کے لوگ بہت امیر ہیں. لکی مروت میں انہوں نے مربت میں دے دیے. لکی مربت کا جواب بڑا انٹرسٹنگ دیا تھا پلوش شاہ نے, وہ سن لیں. انہوں نے جواب بڑا انٹرسٹنگ دیا تھا جب ان سے پوچھا گیا, حضور میں نے اسٹوری کی تھی, اسکینڈل سامنے لے کے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا جی میرے ابا و اجداد جو ہیں وہ وہیں سے آئے تھے, تو میں نے اپنے ابا و اجداد کے جو اگلے پچھلے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے پیسے بھیجے, ان کے میرے اوپر حق بنتا تھا. ذرا جواب سنیں, چکوال جہاں پہ رہتے ہیں چکوال کے لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے ان پہ, اس کے لیے پیسے نہیں لگے 2 کروڑ روپے انہوں نے, وہ لکی مروت میں جا کے بھیجا. وہ کیوں بھیجا وہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ چکوال کے ہر بندے نے مجھے اس دور میں کہا کہ یہ جو سڑک ہے پنڈی چکوال کی جہاں پہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور اس کی بری حالتوں میں خود دیکھ کے آیا ہوں, جو وہ رکی پڑی ہے, پہلے اس پہ اسٹے تھا اور سب لوگ رو رہے تھے کہ خدا را یہی ٹھیک کر دو, ان کے پیسے ہیں ان پہ لگا دو. یعنی ہم جو ہے وہ ان کو سڑک دینے کو تیار نہیں, ان کے ٹیکسز سے بننی ہے, کسی نے ذاتی جیب سے نہیں بنوانی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بھلوال والی خبر کل انشاءاللہ پروگرام میں کل وہ شامل کر لیں گے, وہ بچے کی کیا کہانی ہے. ہاں کیا ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ کلاس آف پروگرام کے لیے. ناظرین آپ فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.